السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیشی تھی اور ان کا ان کے خلاف جو توہین عدالت کا کیس تھا وہ آخرکار ختم ہو گیا، اور کیونکہ انہوں نے ان رائٹنگ جو ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ جمع کروایا جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں۔ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جج زیبا جو ہیں ان کے چیمبر میں جا کے انہوں نے، جو کہ وہ موجود نہیں تھی، انہوں نے جا کے معافی مانگی اور انہوں نے ایک قسم کا جو جیسچر اسلام آباد ہائی کورٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ انہوں نے کیا۔ لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے آج کی اصل خبر یہ ہے کہ جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے، کورٹ روم نمبر 1 اطہر من اللہ صاحب کی جو عدالت ہے، آج اس پہ فل بینچ بیٹھنا تھا اس توہین عدالت کے کیس کو سننے کے لیے، تو اس سے پہلے عمران خان کی آمد سے پہلے قریشی صاحب کے قریب میں بیٹھا رہا، ان سے تقریباً 15-20 منٹ کافی جو ہے تفصیلی مختلف ایشوز پہ بات ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان سے ہماری جو غیر رسمی گفتگو ہوئی بڑی دلچسپ تھی۔ اس میں مختلف سوالات، تابڑ توڑ ایک قسم کے سوالات تھے۔ مطیع اللہ جان صاحب سے لے کر بہت سے سینئر جو صحافی تھے انہوں نے سوالات پوچھے، جس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ اپوزیشن سے بات چیت کے دروازے آپ نے کیوں بند کیے ہوئے ہیں، اور جمہوری اداروں کو آپ کیوں پروموٹ نہیں کرتے اور آپ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے بات چیت کی، ڈائلاگ کی، لیکن مجرموں سے نہیں۔ اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اسمبلی جانے کو تیار ہیں، تو انہوں نے کہا بالکل، سر نیچے کر کے تسبیحات میں تھی، کہتے ہیں نہیں اسمبلی تو بالکل نہیں ہے، وہ تو ہم نے وہ کر لیا ہے۔ تو بظاہر جو ایک نقطہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان یو ٹرن لے رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں، تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں، اس چیز کا امکان بھی رد کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں آپ نے اس دن یعنی مریم میمن کے پروگرام میں جب ان سے پوچھا گیا کچھ سوال، ایک اس کا عارف علوی صاحب سے بات چیت کے بارے میں اور آرمی چیف کی ملاقات کے بارے میں جو عارف علوی کے آفس میں ہوئی، جس پہ ہم نے کچھ دنوں پہلے ویڈیوز بھی کی تھیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں اس وقت سچ بول نہیں سکتا، جھوٹ میں بولوں گا نہیں۔ تو صحافی نے سوال یہ پوچھا کہ آپ اتنے بہادر انسان ہیں تو آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ جب بات چیت چل رہی ہو تو اس طرح کے بیانات پر خاموشی ہی عقل مندی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بریک تھرو تھا۔ اور میرا فالو اپ کوسچن یہ تھا کہ اس کا مطلب ہے خان صاحب کیا بات چیت جو ہے وہ دروازہ کھل چکا ہے، بات چیت ہو رہی ہے؟ لیکن بہرحال مین وائل اتنے اور سوالات آ گئے کہ جو اس کہانی مکمل ہونے کا جو ربط تھا وہ ربط تو پورا نہیں ہو سکا، لیکن ایک تشنگی سی رہ گئی۔ لیکن ایک چیز مکمل ہو گئی اور وہ یہ تھی کہ بات چیت کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے اور بات چیت ہو رہی ہے، اور عمران خان کوئی بیان دے کے اس کو سبوتاژ نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو اس حوالے سے بھی ہے کہ عمران خان آپ کے ذہن میں ہے کہ عمران خان نے ڈیڈ لائن جو دینی ہے جو لانگ مارچ کی، وہ ابھی تک قطعی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ابھی تک نہیں دی۔ دائیں بائیں سے خبریں آ جاتی ہیں کہ نومبر کے اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں اور یہ اور وہ سارا، لیکن ایگزیکٹ جو ڈیڈ لائن ہے یا جو اسلام آباد آنے کا لانگ مارچ کی جو ڈیٹ ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ یہ ان کی مقتدر حلقوں سے بات چیت جاری ہے۔ پھر ایک صحافی نے بھی سوال پوچھا کہ آپ جمہوری اداروں سے کیوں نہیں بات کرتے، آپ مقتدر حلقوں سے بات کرتے ہیں، اور مریم کا پاسپورٹ آج واپس ہو گیا تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہی ہے کہ طاقتور کے لیے اور نظام ہے اور کمزور کے لیے اور نظام ہے، اور انہوں نے کہا کہ بات چیت تو ان سے ہو جن سے بات چیت کی جا سکے، مجرموں سے اب کیا بات چیت کی جائے۔ بہرحال یعنی بڑے چیزوں میں خیرات میں جس طرح وہ ہوتے ہیں بڑے سٹل تھے اور بڑی کھل کے انہوں نے گفتگو کی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تقریباً 2 منٹ بعد اس کے ججز آئے اور حامد خان صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے ایفیڈیوٹ پیش کیا، اور اس کے بعد جو پہلے جمع کرایا ہوا تھا ظاہر ہے، تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ حامد خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اٹارنی جنرل کے بیہاف پہ ڈپٹی اٹارنی جنرل جو تھے وہ آئے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یعنی ان کا اشارہ تھا کہ طلال دانیال کی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اس طرح ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس طرح اس کو پرسو کیا جائے۔ تو جس پہ اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا آپ جسٹیفائی کرتے ہیں ان ججمنٹس کو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ججمنٹ دی جائے؟ تو بہرحال وہ تو ظاہر ہے اس کورٹ نے باہر آ گیا ہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ بلیو نہیں کرتی، اور کرٹیسزم اگر ہوتا ہے تو ہو جائے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی،
اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد مزید تفصیلات کے ساتھ شیئر کریں گے، تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے، کیونکہ آنے والے دنوں میں مزید ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انشاءاللہ، اور روز آپ کو 1 یا 2 ویڈیوز کے ذریعے اپڈیٹ رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔